الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مرکبات کی پہچان حاصل کی تھی کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے، مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے۔ مرکب مفید کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس چیز کے سننے سے بات سمجھ میں آ جائے، فوری سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے تو وہ مرکب مفید ہے اور جملہ تامہ ہے، مکمل جملہ ہے۔ اور جس کے سننے سے ہمیں سمجھ ہی نہ ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے تو وہ مرکب مفید نہیں ہے، وہ مرکب غیر مفید ہے، جملہ تامہ نہیں ہے، ناقصہ ہے، کلام غیر تام ہے، یعنی کہ مکمل کلام نہیں ہے۔ تو مرکب توصیفی کی ہم نے چار چیزیں پڑھی تھی کہ اس کے اندر اگر موصوف اس طرح ہے تو صفت اس طرح ہونی چاہیے، موصوف میں یہ چیز شرط ہے تو صفت میں بھی یہ شرط ہے، موصوف میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو صفت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، کل اس میں ہم نے وہ چار چیزیں پڑھی تھیں، کون کون سی چار چیزیں تھیں؟ مذکر سے واحد ہے، مرفوع وغیرہ تھا اور چلیں آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید آج ہم آگے دیکھیں گے کہ جناب اس کی چار شرائط میں سے چار چیزوں میں سے ایک تھا مذکر و مؤنث۔ ایک کیا تھا اس میں سے؟ مذکر و مؤنث۔ اب مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ویسے تو پتہ ہی ہے تقریباً سب کو کہ بھائی کیا مذکر ہوتا ہے کیا مؤنث ہوتا ہے نا، آپ تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جو تیسری جنس ہے اس کو بھی بعض اوقات آپ جان لیتے ہیں، تو مذکر و مؤنث جس طرح طلحہ بھائی نے ریل گاڑی میں پہچان لیا تھا کہ وہ کوئی تیسری جنس آ رہی ہے نا، ہاں ریل گاڑی میں پہچان لیا۔ ہم نے کہا، ہمیں کہہ رہے تھے کہ جناب کہہ رہے تھے کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، ہم بڑے سیریس بیٹھ کے پتہ نہیں کون ملنے آ رہا ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تیسری جنس آ گئی، تو ہم کیا آگے کہیں جی؟ ہاں جی، تو یہ ان جیسے پہچان بھی لیتے ہیں نا فوری کہ کون آ رہا ہے، ہاں نظر کا کمال ہے۔ تو یہ مذکر و مؤنث ہیں۔ آج بات تیسری جنس کی نہیں ہے، جو خالصتاً مذکر ہے یا خالصتاً مؤنث ہے ان کی بات ہوگی۔ اچھا، یہ مذکر و مؤنث جو جس طرح انسانوں کے اندر ہیں، بقیہ چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر مذکر مؤنث ہے نا، ہر چیز کے مذکر مؤنث الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ دیکھیے کہ درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں کہ جو پیند کی جاتی ہے نا پھل والے درختوں کی، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک درخت نر ہوتا ہے، ایک درخت مؤنث ہوتا ہے، تو ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ ان کی شادی ہوتی ہے، تو پھر مادہ جو ان میں کوئی ہوتی ہے درختوں کی وہ پھل دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مذکر مؤنث کا چکر ہے۔ اسی طرح حروف اور اسماء جو ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ اسماء، اسموں کے اندر مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے، اس کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ اس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ جو مؤنث ہوتا ہے نا، مؤنث میں عام طور پر اس کی تین علامتیں ہوتی ہیں۔ مؤنث کی کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ تین۔ ایک اس کے آخر میں گول تا آئے گی، آخر میں کیا آئے گی؟ گول تا آئے گی، اور ایک آخر میں الف مقصورہ اس کو بولتے ہیں، الف مقصورہ، جیسے صغرا کے اوپر یہ جو الف لگی ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں الف مقصورہ، الف مقصورہ بولتے ہیں۔ ایک الف ممدودہ ہوتا ہے، مد والا الف، حمراء، ٹھیک ہو گیا، یہ الف مد کے ساتھ حمراء۔ تو یہ تین چیزیں جہاں جہاں پہ لگی ہوں گی نا آپ صاف پہچان لیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ ہاں شروع کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے، شروع کی بات نہیں، کیونکہ جو نحوی چیز ہوتے ہیں عام طور پہ یہ بحث آخری حرف کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو یہ تین علامتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ جیسے میں کہوں ناقاتن، اونٹنی، آپ کو پہچان ہو گئی کہ گولتا ہے، گولتا ہے اینڈ میں۔ اچھا، صغرا یہ الف مقصورہ، کبرا یہ بھی الف مقصورہ، اسے حمراء کی طرح صحرا یہ علی ممدودہ۔ یعنی کہ یہ مثالیں چاہ رہی ہیں کن کی؟ مؤنث کی۔ تو یہ گولتا، ایک نشانی کیا ہے؟ گولتا، دوسری نشانی کیا ہے؟ الف مقصورہ، مقصورہ، اچھا اس کو الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ تین چیزیں۔ ان کے علاوہ جو بھی چیزیں آئیں گی، جو بھی نام آئیں گے، آپ ان کو کیا شمار کریں گے؟
مؤنث مذکر مذکر، ان کے علاوہ جہاں جہاں پہ یہ تین چیزوں میں سے کوئی ہوگی تو آپ وہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، مؤنث، اور جہاں پہ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ مذکر۔ لیکن یہ دیکھیے گا خلیفہ، مؤنث، خلیفہ تا لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث، ہاں یہ کیا ہے؟ خلیفہ کیا ہے؟ تا تو لگی ہوئی ہے اس میں گول تا، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے۔ اسی طرح علامہ، علامہ صاحب، یہ جو تا تو اینڈ میں لگی ہوئی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مذکر ہی ہے، کیونکہ علامہ بولتے ہیں مذکر کے لیے، علامہ، طلحہ ہیں، یہ قریب ہی بیٹھے ہیں جی جناب، طلحہ، تا تو لگی ہوئی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مذکر۔ تو یہ صرف چند نام ہیں، 3 4 5 جو عام طور پہ سامنے آتے ہیں، یہ چند نام ہیں جہاں پہ تا ہونے کے باوجود بھی، تا ہونے کے باوجود بھی مذکر ہی ہوتے ہیں، ہاں مذکر ہی ہوتے ہیں۔ کئی ہوندے نا جنانے ہوندے آ، ہاں جنانے ہوندے، وہ صاحب ہو جاتا نا جنانے ہوندے آ، تو ان میں طلحہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا۔ ہاں بہرحال یہ آگے چلیے۔ اچھا، ان کے عمومی طور پہ جتنے بھی ہوں گے وہ مؤنث ہی ہوں گے، چاند ہی ہوں گے جو مذکر میں ہیں۔ بقیہ جہاں جہاں آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں تو آپ کہیں گے بلا جھجک، آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ اچھا، بعض میں یہ نشانیاں بھی نہیں ہیں لیکن وہ تب بھی وہ چیزیں مؤنث ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کی طرف میں نے تھوڑی آپ کی توجہ کروانی ہے۔ سبق تو تقریباً ہمارا مکمل ہی ہو گیا، تقریباً اتنا ہی سبق تھا۔ یہ جو سغرا تھا، سغرا، ہاں جی سغرا، سغرا تھا، ہاں جی، یہ الف مکسورہ اگر کسی اور لفظ کے ساتھ آ جائے تو تب بھی یہ مؤنث ہی ہوگا۔ ہاں یہ نشانیاں ہیں نا، جو نشانی ہوتی ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ آئے گا تو آپ اس کو مؤنث سمجھ لیں گے۔ یہ 3 نشانیاں جو سوائے وہ تاغ والی میں نے آپ کو کچھ بتا دی۔ اب میں نے آپ کو چند چیزیں بتانی ہیں کہ بھائی جن کے اوپر ظاہری طور پر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن اہل عرب ان کو استعمال مؤنث ہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب چند چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ نمبر 1، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، ٹھیک ہو گیا، کتنے ضرورت ہے جسم چاہے وہ اوپروں تھرو شروع ہو جائے تھلے شروع ہو جائے، 2 ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہیں، لہذا جب ہاتھوں کی بات کریں گے تو یدن، یہ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اچھا، جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث ہیں۔ اچھا، یدن کیا ہو گیا؟ مؤنث۔ اسی طرح لتاں ہیں، ٹانگیں، آنکھیں، کان، رجلن، رجلن، عین، آنکھیں، یہ بھی 2 ہیں۔ یہ صرف اعضاء کے حوالے سے ہی ہے، ہاں صرف اعضاء کے حوالے سے؟ ہاں اعضاء، نہیں۔ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، جو 2 ہیں، وہ مؤنث، یہ کل بھی جہاں جو 2 ہیں وہ کیا کون سے ہوتے ہیں؟ مؤنث، وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو ہمارا یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، شرابوں کے نام، جو شرابوں کے نام آئیں گے نا، جتنے بھی شراب کے نام یوز ہوں گے اہل عرب جن کو استعمال کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ خمرن استعمال ہوتا ہے، خمرن شراب، خمرن، تو یہ کیا بنے گا؟ مؤنث، مؤنث۔ شرابوں کے جتنے بھی نام ہوں گے یہ بھی کیا ہوں گے؟ مؤنث۔ اچھا، خندریسن ہے، پرانی شراب میں بولے خندریسن، ہاں بڑی زبردست ہے، مثال دیتی ہے، بیگ لایا ہاں خندریسن، پرانی شراب ہیں، یہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے یہ عورتوں کے نام، عورتوں کے نام یا عورتوں والوں کے نام، عورتوں کی متعلقہ چیزوں کے نام ہیں، عورتوں کے نام، جیسے آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں مریم، اور عورتوں کا نام ہے، کوئی اور بتائیں؟ ممتاز، ہیں، زینب، زینب آ گیا۔ اسی طرح امن، امن، ماں ہیں،
ماں یہ ہوں مذکر تو نہیں نا ہو سکتا ماں. اختن بہن یہ عورتوں والے نام ہیں. عورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی سارے کیا ہوں گے؟ مؤنث ہی ہوں گے. اچھا اس کے آگے جائے چلیے. دوزخ کے نام، دوزخ کے جتنے بھی نام آئیں گے یہ کیا ہوں گے؟ یہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں. جیسے نار، جہنم، سقر، نار. نار کی انہوں نے مثال دی ہے. اچھا پھر آگے دیکھیے 5ویں شے ہواؤں کے نام. یہ 4 چیزیں ہو گئی. آگے 5ویں نمبر 5 ہواؤں کے نام. جیسے قبول، ایک قبول ہوتی جو سامنے سے ہوا آتی نا، سامنے سے، اس کو قبول کہتے ہیں. زبر کے ساتھ. ہاں زبر کے ساتھ. ہاں قبول. دبور جو پیچھے سے ہوا آئے، وہ جڑی بھی ہو جائے پیچھے جڑی بھی ہوا ہے اس کو، چاہے وہ کوئی سی بھی ہوا ہو، ہاں چاہے وہ علی اثر والی ہوا ہو. دبور. اچھا یہ پیچھے سے ہوا یہ بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہی ہوگی. ہاں دبور. صبا صبح صبح کی ہوا، ٹھنڈی ہوا. ہاں ریح جو خارج ہوتی ہے. ہاں یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مؤنث. ہواؤں کے نام یہ سب کیا ہیں؟ مؤنث. ہواؤں کے نام یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. اچھا جی ان کے علاوہ شہروں، اچھا چند ایک اسماء جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چند ایک اسماء ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. جیسے نفسن، نفسن ذات، نفسن ذات. اسی طرح دارن گھر جناب. اسی طرح دلون ڈول، ہیں ڈول. اسی طرح اقرب بچھو، یہ بھی مؤنث. اچھا آگے چلیے. اردن زمین، اردن زمین، زمین بھی مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. اچھا فلکن کشتی، فلکن کشتی. اچھا اس کے آگے دیکھیے بئرن کنواں، بئرن کنواں یہ بھی مؤنث. شمسن سورج، سورج بھی مؤنث، سورج بھی مؤنث. شمسن سورج. اچھا یہ تو ہو گئے جی جناب جو مؤنث اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہماری ہو گئی. یہ موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ویسے کئی جگہ پہ کام دیتی ہیں. سر یہ مؤنث کیوں ہے؟ اہل عرب جو استعمال کرتے ہیں، ہم چونکہ ان کی زبان پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی ماننی پڑے گی. یہ کیوں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ چونکہ چلتا ہی وہاں سے آ رہا ہے. اگر ہماری پنجابی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں نا، ہم بولتے ہیں پنجابی اردو، تو جو وہاں جو کوئی اور ہماری زبان سیکھے گا تو ان کو ہمارے رول اپنانے پڑیں گے. تو چونکہ وہ عرب اہل عرب میں جس طرح وہ استعمال کرتے رہے ہم ان کے تابع ہیں، تو یہ بغیر قاعدے کے ان کو استعمال کرتے لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا. کہتے ہیں چند ایک وہ اسماء ہیں جو مذکر و مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. آپ ہیں چند ایک وہ نام ہیں جو مذکر و مؤنث دونوں ہی طرح پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شہروں اور قبیلوں کے نام، شہروں اور قبیلوں کے نام یہ مذکر و مؤنث دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال جناب مصر قریش، مصر اچھا قریش، ان کو آپ مذکر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح تمام حروف تہجی، تمام حروف تہجی، الف با تا
سا یاد تک ہاں، ان کو جب آپ استعمال کریں گے لفظ کی تعویل میں لے کر، جب اس کو استعمال کریں گے لفظوں کے انداز سے لیں گے تو تب آپ ان کو دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، علی با تا سا دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، تذکیر و تانیث ان کی دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح تمام حروف عاملہ ہوتے ہیں جو آگے آپ مزید پڑھیں گے، جو آگے عمل کرتے ہیں، من الا وغیرہ، تمام مصدر جو ہوتے ہیں، ضرب خروج مارنا، یہ بھی کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح چند ایک اور اسماء ہیں، یہ آخری ہماری چیز ہے، پھر سبق ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم مشق کریں گے جی۔ چند ایک اسماء ہیں جو مذکر مؤنث دونوں طرح یوز ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ حال، کیفیت کو جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں، بیتن گھر، بیتن گھر، طریقن راستہ، اسی طرح سرا گیلی مٹی، تحت سرا، تحت سرا جو نیچے ہے نا گیلی مٹی، ہاں سرا کے نیچے، گیلی مٹی کے بھی نیچے۔ اچھا، عنقن گردن ہیں، یعنی کہ کہنے تیری تاؤں تے سٹاں، تیرے تاؤں تے سٹاں، ہیں دونوں طرح، عنقن گردن، لسان زبان، تیرا زبان بہت لمبا، تیری زبان بہت لمبی، لسان لسان۔ اچھا، سماؤن آسمان، مذکر مؤنث دونوں ہی طرح، رحم، اچھا بچہ دانی، عورتوں کی جو ہوتی ہے بچہ دانی، رحم، سکین چھری، یہ دونوں طرح ہی استعمال ہو سکتے ہیں مذکر مؤنث۔ وہ گیلی مٹی والا تو نہیں، دونوں طرح استعمال ہوتا ہیں ہے، گیلی مٹی والا سری، سرا، سرا دونوں طرح استعمال ہوگا۔ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر بھی الف مکسورہ لگا ہوا ہے، وہ پھر ہاں اچھا۔ اس طرح یہ تو ہمارا ہو گیا مذکر مؤنث والا سبق مکمل۔ آگے اس کی ہم تھوڑی سی مشق حل کرتے ہیں، آپ توجہ کیجیے گا۔ یہ جو ہم نے مرکب توصیفی کی جو 4 چیزیں پڑھی تھیں، اس میں سے ایک تھا کہ اگر ادھر مذکر ہے تو ادھر بھی مذکر ہے، اگر ادھر مؤنث ہے تو ادھر بھی مؤنث، تو یہ اس لیے آپ کو پڑھایا گیا تاکہ مرکب توصیفی کی پہچان جب آپ ان 4 چیزوں کو حل کریں گے تو ایک چیز اچھے طریقے سے آپ کلیئر کر سکیں کہ کون سی چیز مرکب توصیفی میں یہ کیا چیز بن رہی ہے۔ اچھا، یہ مشق حل کرنی ہے جی، آپ تھوڑی توجہ کیجیے گا جی۔ بالادتن، بلدتن شہر، بلدتن شہر، یہ آپ نے بتانا ہے جی ابو بکر صاحب کہ یہ بلدتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ہے جی۔ نشانی کون سی ہے؟ گولتا، گولتا، یہ نشانی ہے اس کی۔ اچھا جی، آپ کلیم اللہ صاحب بتائیں گے قصیرن، چھوٹے قد والا، میں نہیں سمجھ لو، قصیرن، اچھا یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ چھوٹے قد والا آپ نے بتانا ہے، قصیرن چھوٹے قد والا۔ 3 نشانیوں کو غور کریں، پھر اس میں پائی جاتی ہیں، تا تھی، علی ممدودہ تھی، علی مقصورہ تھی، تنوین، ہاں تنوین کو نہیں آپ نے دیکھنا، مذکر و مؤنث کے لحاظ سے آپ نے پہچانا کہ یہ مذکر ہے، قصیرن کے مؤنث ہے، چھوٹے قد والا۔ بڑے کا لفظ بنا، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چھوٹے قد والا یہ مذکر ہے، مذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب کوئی نشانی نہیں ہے مؤنث کی، مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے بتانا ہے جی، مقاداتن، مقاداتن بڑکائی ہوئی آگ جس طرح ہوتی ہے، مقاداتن مؤنث ہے، نشانی کون سی ہے؟ گولتا، گولتا آ گئی۔ اچھا جی، اسی طرح آپ نے بتانا ہے جی القرآن، القرآن اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، مؤنث ہے، مؤنث ہے، کیسے مؤنث ہے؟ یہ الف ممدودہ، ہاں الف ممدودہ، یہ تو اندر ہے نا، باہر تو نہیں ہے۔ القرآن یہ مذکر ہی ہوگا، ہاں جی، ناموں کے نام یہ مذکر ہی ہے۔ اسلامی کتابوں کے جو نام، جو آسمانی کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں نا، آسمانی کتابوں کے 3 جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ 3 نام مؤنث ہیں، لیکن قرآن نام مذکر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن نام کیا ہے؟ مذکر، یہ مذکر ہے، جس میں الف آیا ہے، ہیں؟ آخر الف آیا ہے،
کون سا؟ وہ آخر کا اعتبار کریں گے، آخر کا اعتبار کے درمیان کی تو انہوں نے بھی بات کی ہے نا. اچھا اسی طرح قلب دل، ابو بکر صاحب بتائیں گے قلب مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دونوں طرح پڑھ سکتے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دل مستعین نام لگ کر کیسے؟ مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، آپ بتائیے. قلب مؤنث ہے. مؤنث ہے کیسے؟ یہ جیسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ ہاں. مؤنث ہوتے ہیں. ساری جسم کے اعضاء ہم نے پڑھا تھا جو دو اعضاء ہیں وہ ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، یہ مذکر ہے بھائی. ہاں دل نو بڈھی نہ بناؤ، ہاں مذکر ہے، سمجھ لگی ہے جی؟ اچھا جی اس سے آگے چلیے. اب آپ نے بتانا ہے، میں جملے لکھوں گا، اس میں مذکر مؤنث کی آپ نے پہچان کرنی ہے. مرکب تو ہے سارے مرکب توصیفی. دار عظیمۃ، دار عظیمۃ، یہ بتائیے. دار مؤنث ہے. دار مؤنث، ہاں جی. یہ بھی مؤنث اور پھر یہ بھی مؤنث، بڑا گھر. اسی طرح آپ نے بتانا جی فاطمۃ الزہرا، یہ کیا ہوگا؟ دونوں مؤنث ہیں. دونوں مؤنث. الابنۃ الحسنی، حسنہ، الابنۃ الحسنی، مؤنث ہی دونوں. دونوں ہی مؤنث، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی. نیک خلیفہ، نیک خلیفہ یہ ہم نے اردو میں لکھا ہے، آپ عربی بنائیے اس کی. خلیفۃ صالح، خلیفۃ صالحۃ، صالحون. ہاں صالح صالح دونوں مؤنث آئیں گے نا، پھر ایک مؤنث سے دو مؤنث آئیں گے. انہوں نے صحیح بنایا کیونکہ خلیفہ ہے ہی مذکر، جی. تو خلیفۃ صالحون، خلیفۃ صالحون نیک خلیفہ، ساتھی اگر ایک مؤنث خلیفۃ صالحون، کیونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہی تو بتایا. میں بھی یہی آخیا نا، میں یہ کہا آپ نے کہا کہ خلیفۃ صالحۃ. نہیں صالح تو نہیں، صالح میں گیا. ہاں چلے پھر آپ دونوں ہی درست ہو گئے. ہاں دونوں ہی درست ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا جی آگے جی دانا مرد، دانا مرد عقل مند مرد. دانا دیکھیے، دانا حکیم، دانا مرد. راجل رجل حکیم. ہاں یہ دیکھیں آپ پہچان بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنے کے، اگر ادھر مذکر ہے تو ادھر بھی مذکر ہے. بس آخری ایک لفظ ہم حل کریں گے. اچھی چیز، اچھی اچھی چیز. ہاں جی شیء حسنۃ درست ہوگا. اچھی ہے مؤنث ویسے. دسو جلدی کرو، غور کیجئے. شیء حسنۃ درست ہے یا شیء حسن درست ہے؟ شیء حسن نونی ہے، نونی ہے حاشا. اچھی چیز. مؤنث صحیح حسنات اچھی. گول تھا تو پھر گول تھا ہی آئے گی پھر ظاہر بات. حسنات نہیں، ہاں حسنات نہیں آنا ہے کیسے؟ کیونکہ ساری اچھی مؤنث نہیں ہے. شے مؤنث ہے. اچھی چیز کو آپ یہ حسنہ ویسے بولا جاتا ہے، حسنہ یہ خوبصورت کے لحاظ سے. طیب، تو پاک ہوتا ہے. طیب اچھی چیز کے لیے آتا ہے. ہاں پاک ہے نا، تو یہ پاک. وہ تو ہم ویسے اس کا معنی تو یہی کرتے ہیں، لیکن استعمال اچھی چیز کے لیے اس کو کرتے ہیں. شیء طیبۃ، شیء طیب، شے مذکر ہے. شے مذکر ہے. شیء طیب. چلے جی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا.